أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. فرمایا علم ترا، کیا تجھے علم نہیں؟ ترا کا معنی ہوتا ہے دل کے ساتھ جاننا. اس مقام پر تفاسیر میں تصریح ہے کہ علم تعلم یا محمد باعلامہ ایاک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں جانتے جو ہم نے تمہیں بتایا ہے واقعہ. یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دل سے جاننا مراد ہے. یعنی کیا ہمارے بتانے سے تجھے اس کا علم نہیں ہے؟ الی الذین، ان لوگوں کا واقعہ، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے. یہ بنی اسرائیل مشہور خاندان تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے. انہی بیٹوں کی نسل آگے چلی جو بنی اسرائیل کہلائی. ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضرت بنیامین بھی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس خاندان میں تقریباً 4000 پیغمبر تشریف لائے، اور 3 مشہور آسمانی کتابیں ان کو ملی ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے. یہ سب بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. یہ واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ لبنان اور اردن کے جس علاقے پر جس رقبے پر یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سارا اس وقت شام میں شامل تھا، ارض مقدس کہلاتا تھا. اور ایشیائی کوچک کا کچھ حصہ جو اس وقت اب ترکوں کے پاس ہے، اسی طرح شام اور کنعان وغیرہ، یہ سارا علاقہ ارض مقدس کہلاتا تھا. یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا. یہ پہلے ترکوں کے پاس تھا. 500 سال تک ترکوں نے یورپ کو آگے لگایا ہوا تھا. حالانکہ اس وقت ان کی تعداد بھی بہت کم تھی، مگر ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے. انگریزوں، فرانسیسیوں اور جرمنیوں نے سوچا کہ جب تک مسلمان قوم کا ذہن نہ بگاڑا جائے، ان کا ذہن خراب نہ کیا جائے، تو یہ ہم پر حکومت ہی کرتے رہیں گے. لہٰذا ان کا ذہن بگاڑا جائے، ان کے اندر آپس میں پھوٹ ڈالی جائے، نفرت پھیلائی جائے. اگر ان کے اندر نفرت ڈال دی جائے گی تو پھر ہم حکومت کر سکیں گے. چنانچہ انہوں نے اس منصوبے پر کام شروع کیا. مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں اتنی نفرتیں بھر دیں کہ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سب علیحدہ علیحدہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور آج یہ حالت ہے کہ شام، اردن، لبنان کے اتنے ذہن بگاڑ دیے گئے ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں مگر آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ سارا علاقہ شام کہلاتا تھا. اور پیغمبر تھے حضرت حزقیل علیہ السلام. ان کے مقابلے میں ایک قوم تھی جس کا نام تھا عمالقہ. عمالقہ یہ عملیق ابن عاز ابن عاد بن شداد ابن ارم، یہ بڑے قد و قامت والے اور بڑے سخت جان قسم کے لوگ تھے اور بڑے لڑاکا لوگ تھے. ان کے ساتھ لڑنے کے لیے حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ چلو تیاری پکڑو. قوم نے کہا کہ حضرت وہ تو بڑے زوراور لوگ ہیں، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے کہاں لڑائی کر سکتے ہیں. تفاسیر کے اندر ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کئی ہزار لوگ تھے. قرآن پاک میں الوفن کے لفظ ہیں. یہ جو بنی اسرائیل والے تھے یہ الوفن کے لفظ ہیں.
الوف کا معنی ہوتا ہے کہ 4000 کا ذکر بھی ہے، 8000 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد 10,000 کا بھی ذکر ہے، 20,000 بھی، 40,000 بھی، 70,000 تک کی تعداد مختلف تفاسیر میں مختلف روایتوں کے ساتھ آئی ہے۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو جہاد کا فرمایا تو یہ لوگ گھروں سے نکل کر جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ مطلب یہ تھا کہ اس طرح ہم موت سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر موت مسلط فرما دی، وہ جنگلوں کے اندر سارے کے سارے مر گئے، کوئی ایک بھی ان میں زندہ نہ رہا، اور مسلسل 8 دن تک مرے رہے۔ 8 دن کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو موت جہاد میں جانے کی وجہ سے نہیں آتی، جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے بھی موت آ سکتی ہے، یعنی موت سے آدمی کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ جہاد میں اگر موت آنی ہوتی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے علاقے ایک حمص میں، حمص نامی ایک شہر ہے، وہاں ان کی قبر ہے۔ جس وقت وہ بیمار ہوئے اور ساتھی ان کی ملاقات کے لیے آئے تو وہ بہت رو رہے تھے، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مسلمان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے پتہ ہے کہ موت آنی ہے اور ہر شخص کو موت آنی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، لیکن میں تو ایسے مر رہا ہوں جیسے کوئی گدھا جو ہے وہ اپنے قلعے پر جہاں بندھا ہوتا ہے وہاں مر جاتے ہیں، یعنی میں ساری زندگی میں نے جہاد میں گزاری ہے اور میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ جس پر تلوار، تیر یا کسی چیز کا زخم نہ ہو، لیکن میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ ان کے الفاظ ہیں اموت کموت الحمار، تو فرمایا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر زخم نہ آئے، لیکن مگر موت مجھے بستر پر آ رہی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مدعم، یہ غلام تھا، یہ بڑا پھرتیلا اور چست و چلاک تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے پر سامان رکھنا، سامان اتارنا، خیبر، یہ ساری ڈیوٹیاں اس کی تھی۔ خیبر کی لڑائی جب ختم ہوئی وہ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک باغ تھا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اچانک مدعم کو ایک تیر لگا اور وہ وہیں فوت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہنی اللہ شہادہ، ہنی اللہ شہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز یہ شہید نہیں ہے۔ کلا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے غنیمت میں سے ایک کمبل چرایا ہے، وہ آگ کے شعلے بن کر اس کو لپٹے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت غنیمت کے مال میں سے تقسیم سے پہلے ہم نے بھی کچھ چیزیں لی ہیں، تو فرمایا شراک فی النار او شراکین فی النار، اگر تم نے ایک تسمہ بھی لیا ہے نا، ایک تسمہ، تو وہ بھی جہنم میں رہ جائے گا، اگر 2 تسمے لیے ہیں تو وہ بھی جہنم میں رہ جائیں گے۔ حالانکہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اٹھاتا تھا، آپ کا کجاوا اٹھاتا تھا، بٹھاتا تھا، سواری باندھتا تھا، کجاوا رکھتا تھا، سامان رکھتا تھا، اتارتا تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو پورے کے پورے کارخانے غائب ہو جاتے ہیں، پوری کی پوری جائیدادیں غائب ہو جاتی ہیں، مکان، بلڈنگیں غائب ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھنا کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے، اگر کسی نے ایک سوئی بھی کسی کی رکھ لی تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، جنت میں جانے سے وہ ایک سوئی بھی رکاوٹ بن جائے گی جب تک مالک کو مل نہیں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى، کیا تجھے علم نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کے واقعے کا، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نکلے حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مر جاؤ، وہ مر گئے، ثم احیاہم، پھر رب تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ مہربانی کرتا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور فرمایا اے مجاہدو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فاعلموا، اور جان لو تم، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور تمام کارروائی کو جانتا بھی ہے۔ جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو اسلحہ ہے یہ تو ظاہر ہے مال کے ذریعے خریدا جاتا ہے، بغیر رقم کے تو ملتا نہیں ہے۔ تو بعض مجاہد غریب ہوتے ہیں اور سفر کا سامان وہ مہیا نہیں کر سکتے، اس واسطے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے،
یعنی جو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کو قرضہ دیا ہے، اور قرض جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو واپس ضرور آتا ہے، لہٰذا جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھائے گا بڑھانا کئی گنا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا ادنیٰ ترین بدلہ 700 ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، تو اس آدمی کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، اس کو 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی گھر سے نکلا اور باہر اس کو کوئی آدمی مل گیا، اس نے اس کو کہا السلام علیکم، تو اس کو 10 نیکیاں مل گئیں، اور دوسرے نے وعلیکم السلام کہا تو اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہے اور اس نے کسی کو کہا السلام علیکم، اس کو 700 نیکیاں مل گئیں، اور اس کو کسی نے سلام کا جواب دیا اللہ کے راستے میں تو اس کو بھی 700 نیکیاں مل گئیں۔ تو ادنیٰ ترین جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو نیکیوں کا بدلہ ہے، ایک نیکی کا بدلہ 700 کے برابر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور نیکی کی جو مدات ہیں وہ تو بہت ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہم نیکیاں نہیں کرتے۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، سب اسی کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، نہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، اور نہ ہی مال سے ہاتھ کھینچ لینے سے مال بڑھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو تاکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو شرمندگی نہ ہو، کسی قسم کی شرمساری نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔